اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کی قیمت لگانے کے لیے کافی ہیں، مثلا دولت، شہرت وغیرہ، اور یہی وجہ ہے کہ دو لوگ اندھا دھند اس چمک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن بظاہر یہ چمک دھمک لوگوں کو نظر آتی ہے، یہ اپنے اندر بڑے ہی گھنونے راز چھپائی بیٹھی ہے۔ ناظرین، شیطان اور شیطانی طاقتیں شروعات سے ہی آدم و حوا کو بہکانے اور اپنے گھٹیا مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے زور آزمائی کر رہی ہے، جس کی اس موجودہ دور میں ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں، لیکن ہم بہت سے فتنوں میں ایسے پھنس چکے ہیں کہ ہمیں اچھا برا اور غلط صحیح کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ایک ایسی ہی خفیہ تنظیم کے بارے میں آگاہ کرنا ہے جس کی پیشن گوئی برسوں پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ یہ تنظیم، جس کا نام الومناتی ہے، کچھ لوگ اس کو ایک سازش یا جھوٹ سمجھتے ہیں، لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے کہ الومناتی اور دجال میں گہرا تعلق ہے۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تقریباً ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال سے متعلق بتاتے ہوئے اس کی شیطانیت سے آگاہ کیا تھا۔ دجال، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور قیامت کے نزدیک اس کا ظہور ہوگا، وہ ایک آنکھ رکھنے والا شیطان بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی قوم میں شامل کرتا ہوا جائے گا اور مادیت پرست لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اور آج اس کا نشان اسرائیلی جھنڈے اور USA کی کرنسی دونوں پر موجود ہے، جس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے "The God we trust is one eye"۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہی نشان آپ کو مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے پاس بھی نظر آئیں گے، اور تو اور میڈیا، فلم انڈسٹری کے لوگ، ایکٹرز، ماڈلز بھی اسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ کوئی فیشن سمبل نہیں بلکہ ایک راز ہے جو شیطانیت کے پیروکاروں کی پہچان ہے، اور جو لوگ اس کانسیپٹ کو ایک سازش سمجھتے ہیں ان لوگوں کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں پروف موجود ہے، جس میں واضح طور پر اس جادو کا ذکر کیا گیا ہے جو اس تنظیم یعنی الومناتی کی پہچان ہے، یعنی کالا جادو۔ اس کا آغاز یہودیوں سے ہی ہوا تھا، اور یہ قرآن پاک میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں ہے، اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے ہی حکم سے، اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ لوگ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہودیوں نے مکمل طور پر اس جادو پر یقین کر لیا اور سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ جنوں یا شیاطین سے بات کیا کرتے تھے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ان کے مسیح نہیں بلکہ ان کے مسیح کوئی اور ہے۔ دراصل وہ کسی اور مسیح کے انتظار میں تھے، اور وہ تھا دجال، کیونکہ جب یہودیوں نے جادو سیکھا تو اس سے یعنی ڈائریکٹلی کسی اور دنیا سے روحانی طور پر مخاطب ہوتے تھے، اور یوں شیطان نے ان کی کمیونیکیشن ہونے لگی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دجال بھی اسی کا بھیجا ہوا ایک کارندہ ہے، اور جیسا کہ شیطان نے یہودیوں سے کہا کہ وہ ان کو ان کے اصلی مسیح سے ملوائے گا یعنی دجال سے، اس لیے یروشلم میں ایک تیسرا بڑا ٹیمپل قائم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مسیح وہیں اترے گا، اور وہ اس مقصد کے لیے فلسطین پر وقتاً فوقتاً قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، ان کا نشان آل سین آئی ہے یعنی ہر طرف دیکھنے والی آنکھ، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف ایک آنکھ والا
خدا پر یقین رکھتے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دجال ہی ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا ہے کہ ہمارا خدا ایک آنکھ والا نہیں ہے، اور اس کی پیشن گوئی کرتے ہوئے بتایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 795 میں ہے کہ اللہ تم سے چھپا ہوا نہیں اور نہ ہی اس کی ایک آنکھ ہے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کر کے دکھایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ پھیلے ہوئے انگور کی طرح دکھائی دے گی۔ معزز ناظرین، یہ تنظیم 1776 میں جرمنی کے ایک شخص نے قائم کی تھی، جس کا ہیڈ آفس آج بھی جرمنی میں ہے، لیکن اس کے نظریات نے اسی وقت جنم لے لیا تھا جب یہ دنیا بنی اور شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ اگر اس کے مقاصد کی بات کی جائے تو ان کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد دنیا کے تمام مذہب کو ختم کرنا ہے اور مادیت پرستی کو عام کرنا ہے، جس کو آج سیکولر اور لبرلزم کے نام پر سے متعارف کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تنظیم کام کیسے کرتی ہے؟ تو اس تنظیم کا اہم مقصد ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو اپنے مقاصد یا اپنی فیلڈ کے ناکام لوگ ہیں۔ اس تنظیم کے 13 گروہ ہیں جو مختلف عہدوں اور شعبوں میں کام کرنے والے افراد کو خرید کر اپنے مقاصد میں کام کرتے ہیں، اور لوگوں کو خرید کر ان سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور ان سے وہ تمام کام کروائے جاتے ہیں جو ہر حد تک اخلاقیات سے گرے ہوئے ہیں۔ ان کے بدلے میں ان کو وہ سب دیا جاتا ہے جو ان کو چاہیے ہوتا ہے، یعنی عہدہ، شہرت وغیرہ وغیرہ۔ آہستہ آہستہ مغربی ممالک سے لے کر مشرقی ممالک تک ان کا جال پھیلتا جا رہا ہے۔ ناظرین، ان کو سب سے بڑا خطرہ اسلام سے ہے، کیونکہ اسلام وہ اصول جو بظاہر ہمیں مشکل نظر آتے ہیں اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ لگتے ہیں، دراصل یہی اصول ترقی کی راہ دکھاتے ہیں۔ اس تنظیم نے بہت سے مسلمان خرید کر اپنی تنظیم میں شامل کر لیے ہیں، اور دنیا کو سیکولر اور لبرلزم کے نام پر ایک گڑھے میں پھینکا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے، اسلام ہی ہر پہلو کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، اور دجال کے خلاف جو انکشافات اسلام میں ہوئے ہیں اس کے مطابق اس نے تمام اہل ایمان کو کمزور کرنا ہے اور اپنی قوم میں شامل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس فتنے اور شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد مل سکے۔